الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امہ چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یور کویسچنز آنسرڈ۔ اس پروگرام میں آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، لائنز ابھی سے آپ کے لیے اوپن ہیں۔ کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے کوئی بھی کویسچن آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ابھی لائیو کال کے ذریعے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایوری ویک جو گفتگو کو جاری رکھنے کے لیے جب تک آپ کی کال ریسیو نہیں ہوتی تب تک کسی نہ کسی موضوع پر بات کی جاتی ہے، اور پچھلے 2 ہفتوں سے وراثت کے مسائل یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جس میں ہم اس بات کی طرف زیادہ ایمفیسائز کر رہے ہیں اور زیادہ اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وراثت کی جو تقسیم ہے وہ شریعت کے مطابق ہمیں کرنی چاہیے۔ ایک کالر ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت صاحب کیسے طبیعت ہے؟ جی الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ حضرت صاحب 1-2 کویسچنز ہیں عمرے کے بارے میں۔ جی جی۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ صحیح میں کتنے چکر ہیں؟ ہم لوگوں کو کسی نے بتایا کہ 3.5 چکر ہوتے ہیں صحیح میں صفا مروہ کے لیے۔ ٹھیک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ اگر ہم لوگ عمرے پہ جائیں تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک دن ریسٹ کریں احرام، پھر ہم لوگ وہاں پہ جا کے عائشہ مسجد میں باندھ کے تو واپس آ کے عمرہ کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی ہے، یا پھر یہی ہے کہ صرف جہاز پہ ہی جب میقات آتا ہے تو احرام باندھنا پڑتا ہے، یا اس میں کوئی اجازت ہے کہ ہم لوگ ایک دن رک کے تو اگلے دن جا کے پھر مسجد عائشہ میں احرام باندھ سکتے ہیں؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں اور کچھ۔ جی بس، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ اور یہ صحیح کی بتائیے گا کہ صفا مروہ میں 3.5 چکر ہیں، یہ کس طرح ہے، کیا اس کا معاملات ہیں؟ جی انشاءاللہ میں ابھی عرض کر دیتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا ناظرین کہ گفتگو کو جاری رکھنے کے لیے کسی نہ کسی موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور آج بھی انشاءاللہ وراثت سے متعلقہ ہی کلام ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہوں۔ ایک بھائی نے بھی کال کیا، انہوں نے پوچھا ہے کہ سعی کے چکر کتنے ہوتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں ہم جو چکر کہتے ہیں وہ ہم اس طرح کہتے ہیں کہ جس جگہ سے ہم نے شروع کیا اسی جگہ جب ہم واپس آ جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ایک چکر مکمل ہوا۔ اور اسی طرح جب طواف خانہ کعبہ کیا جاتا ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ حجر اسود سے آپ نے شروع کیا تو اس کے گرد گھوم کے کعبہ شریف کے جب آپ واپس حجر اسود پر آتے ہیں تو آپ کا ایک شوط، ایک چکر مکمل ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے اس بھائی نے آپ کو کہہ دیا کہ صفا مروہ کے 3.5 چکر ہوتے ہیں۔ حالانکہ جو کتابوں میں لکھا ہے، جو علماء بتاتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ صفا سے لے کر مروہ تک جب آپ پہنچے وہاں پر تو آپ کا یہ ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اب مروہ سے پھر واپس صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا اور واپس مروہ پر جائیں گے آپ جب، تو یوں آپ کے 7 چکر ہوئے، اور اس بائی کے حساب سے 3.5 چکر ہوئے۔ تو یہ 7 چکر ہیں، صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 1 چکر۔ تو یہ عمرے میں ایسے ضروری ہوتے ہیں، یہ عمرے کا حصہ ہیں۔ اور دوسرا سوال آپ نے یہ پوچھا کہ کیا بغیر احرام کے مکہ شریف کے جو باہر رہنے والے ہیں جیسے ہم ہیں، کیا ہم انگلینڈ سے
مکہ شریف بغیر احرام کے داخل ہو سکتے ہیں اور پھر دوسرے دن یا تیسرے دن وہاں سے مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر حاضری دیں اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے پھر عمرہ کریں. تو تمامی ناظرین توجہ فرمائیں کہ ہمارے لیے بغیر احرام کے جو ہم میقات سے باہر رہتے ہیں ہمارے لیے بغیر احرام کے مکہ شریف میں داخلہ ممنوع ہے. تو آپ کو عمرے کی نیت وہ میقات سے پہلے کرنی ہے. میقات سے پہلے آپ نے عمرے کی نیت کرنی ہے, احرام باندھ لینا ہے, تبھی اس کی نیت بھی ہوگی اور اس کی جو پابندیاں احرام کی وہ شروع ہو جائیں گی. تو آپ جب مکہ مکرمہ پہنچ جائیں تو آپ پر فوراً عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے. آپ گھنٹہ 2 گھنٹے 1 دن بلکہ 2 دن اور چاہے آپ 3 دن بھی رکے رہیں عمرہ ابھی نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب احرام آپ نے باندھا ہوا ہے اور آپ مکہ شریف میں ہیں تو آپ پر جو احرام کی وہ پابندیاں ہیں وہ رہیں گی کہ مثلا آپ سر نہیں ڈھانپ سکتے, آپ جو اپنے بال نہیں کاٹ سکتے, ناخن نہیں کاٹ سکتے, اس طرح کی اور بھی پابندیاں ہیں جو احرام کی پابندیاں کتابوں میں عام طور پر لکھی ہوتی ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پر فوراً عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو تھکاوٹ ہے, تھوڑا آرام کی ضرورت ہے, تھوڑی دیر سو جائیں, تھوڑا آرام کریں, پھر نہا کے فریش ہو کر وہ جو احرام کی آپ نے 2 چادریں پہنی ہوئی تھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پسینے وغیرہ کی وجہ سے ان میں کچھ بدبو ہو گئی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ نئی چادریں جو عمرے کے لیے آپ نے مثلا 1 سیٹ کی بجائے 2 لے لیں تو آپ ان کو تبدیل کر سکتے ہیں. یہ احرام جو اس حالت کا نام ہے وہ جو چادروں کا نام احرام نہیں ہے. وہ چادریں آپ کسی بھی وقت کسی بھی عذر کی وجہ سے تبدیل کر سکتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بعض اوقات استنجا وغیرہ کرتے بھی احتیاطی ہو جاتی ہے, پیشاب وغیرہ کے قطرے لگ جائیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ چادر ناپاک ہو جاتی ہے تو اس کو بالکل آپ تبدیل کر سکتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتے. تو اس لیے آپ کو عمرے کی نیت سے ہی داخل ہونا ہوگا. اب وہاں پر آپ پہنچیں گے, عمرہ کریں گے, جب آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے, حلق کروا لیں آپ, تو آپ عمرے کی جو احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. آپ ایک نارمل روٹین میں آ جائیں گے وہاں پر. اب آپ وہاں پر 1 ہفتہ ٹھہرتے ہیں, 2 ہفتہ ٹھہرتے ہیں, یا اللہ تعالی نصیب فرمائے زیادہ دیر آپ کا قیام ہے اور ان مبارک فضاؤں میں ان بابرکت مقامات پر آپ کا قیام ہے تو آپ جتنے چاہیں پھر عمرے کر سکتے ہیں, اور مزید عمرے نہ بھی کریں تو کوئی پابندی نہیں ہے. یہ ہر بندے کے اپنے ذوق اپنے شوق کی بات ہوتی ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ عمرے کرتے ہیں, اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو طواف میں زیادہ وقت گزارتے ہیں, اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ چونکہ دنیا بھر سے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ملاقات, ان کے بارے میں حال دریافت کرنا اور اسلام اور مسلمانوں کی حالت کے بارے میں ڈسکس کرنا وہ ان کا شوق ہوتا ہے, تبلیغ کا بھی شوق ہوتا ہے. تو اس طرح مختلف لوگ مختلف نیتوں سے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرمائے اور بار بار اللہ تعالی ہمیں میٹھا مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور بھائی ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. I just want to ask one question. What time can you read Chash namaz? Yeah, I'll let you know. Any other question? Right, another question.
Okay, you know the day of judgment. Yeah. People say Muslims are gonna rule the world for 40 days. Then judgment day is going to come. Sorry. So What they will say happen? you know, before judgment day occurs, Yeah. جب قیامت کا دن آئے گا لوگ کہتے ہیں 40 سال کے لیے مسلمان حکومت کریں گے. میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک اس ہے کے بارے میں بتا دینا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اینی ادر کوشچن؟ What type of things take you out of the fold of Islam? You know, when people say you do this and that, اینی ایگزامپل؟ like not believing the Prophet went on the 27th of Miraj, on 27th of Rajab he went on Miraj, and not believing that takes you out of fold of Islam. Yeah, I'll give you the detailed answer about Miraj, inshallah. Keep watching my channel, inshallah. I'll come to your questions very soon. Jazakallah, brother. So میں عرض کر رہا تھا کہ جو عمرہ جو ہے اس کی وہ میں نے عرض کر دیا طریقہ. تو ابھی ایک بھائی نے یہ کویسچن کیا ہے, what time does the time of چاشت prayer starts? The time of چاشت prayer and Ishraq prayer starts 20 minutes past sunrise. It changes every day, depends on the sunrise time. 20 minutes past sunrise and before the time of zawal. Between this time you can read Ishraq, and straight after Ishraq prayer you can read Chasht prayer. Your namaz will be inshallah counted. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم حضرت, میں وہی بات کر رہا ہوں, عثمان ہی بات کر رہا ہوں. مجھے یقین ماننے کہ وہ صحیح کے بارے میں نا میں تھوڑا سا کنفیوز ہوا ہوں کہ پھر وہ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ 3.5 چکر ہی بنتے ہیں پھر؟ جی, وہ جس حساب سے ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں نا اس حساب سے 3.5 ہی بنتے ہیں. 3.5 ہی بنتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. نو, جزاک اللہ خیر حضرت صاحب, جزاک اللہ خیر. نو پرابلم. ماشاء اللہ عثمان بھائی توجہ سے سن رہے تھے, اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. سو میں عرض کر رہا کہ چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج طلوع ہونے کو 20 منٹ گزر جائیں, تو اس وقت چاشت اور اشراق یہ 2 نمازیں پڑھنا سنت ہے, سنت مستحبہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. تو یہ ان کا ٹائم سیم ہی ہوتا ہے. جب سورج طلوع ہوئے 20 منٹ گزر گیا تو آپ اشراق کی نماز پڑھیں, اس کے بعد آپ چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں, اور ان کو اپنی ادا کرنا ہے زوال کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے. تو اس میں کم از کم 2 رکعتیں ہیں, اور اس کی زیادہ رکعتیں بھی پڑھیں گے آپ تو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو بھائی نے دوسرا پوچھا کہ کیا قیامت سے پہلے 40 سال مسلمانوں کی حکومت ہوگی اور کیا اس میں معاملات ہیں؟ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ بھی ہے, اور آج جو یہاں پر نیشنل ڈے ہے وہ ہے ایسٹر ڈے ہے. وہ جو عیسائیوں کے بارے میں ان کا جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے, ان کا عقیدہ یہ تھا کہ معاذ اللہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا فرائیڈے جمعے والے دن, اور سنڈے جو ایسٹر سنڈے ہے ریزوریکشن ڈے ہے, اس دن وہ دوبارہ زندہ ہوئے اور پھر وہ آسمانوں میں چلے گئے. مگر ہمارا مسلمانوں کا اور اسلام کی جو تعلیمات ہے اور جو قرآن پاک کی ہمیں تعلیمات ہے وہ یہ ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے. وہ جو سولی پر چڑھایا گیا تھا وہ جاسوس تھا جس کا نام تتیانوس بتایا جاتا ہے. وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کرنے آیا تھا, اور اللہ تعالیٰ کو اس پر عذاب اس طرح نازل ہوا کہ وہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اس مکان میں داخل ہوتا ہے اکیلا جس میں عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے,
تو وہاں پر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں میں اٹھا لیتا ہے، اور اس بندے کا چہرہ، صرف اس کی جو شکل تھی وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو جاتی ہے۔ اب جو لوگ تھے بادشاہ کے سپاہی کہہ لیں، فوجی کہہ لیں، وہ جو پکڑنے آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے سمجھا کہ یہ بندہ ہی وہی ہے جس کی ہمیں تلاش ہے، تو اس کو انہوں نے سولی پر چڑھا دیا۔ اب کیا ہوا، اس بندے کے گھر والے جب آئے، انہوں نے معلومات کی کہ ہمارا آدمی کدھر گیا ہے، تو پھر وہاں پر جھگڑا ہو گیا۔ جب انہوں نے اس بندے کی باڈی دیکھی جسے سولی پر چڑھایا گیا تھا، تو انہیں معلوم ہوا کہ اس کا سارا جسم وہی ہے جو وہ بندہ سپاہی کرنے کے لیے آیا تھا، جاسوسی کرنے کے لیے آیا تھا، صرف چہرہ اس کا بدلا ہوا تھا۔ تو اس پر ان لوگوں میں پھر قتل و غارت بھی ہوئی، بہت بڑا جھگڑا بھی ہوا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ اس کے بارے میں مزید انشاءاللہ میں بریک کے بعد عرض کرتا ہوں، اور میں اس کو تھوڑا انگلش میں بھی ایکسپلین کروں گا تاکہ بچوں کو بھی معلومات ہو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے، اور یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں، ابھی بھی وہ زندہ ہیں، اور قرب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اور اس کے بارے میں مزید تفصیل عرض کرنے سے پہلے میں قرآن پاک کی 2 آیات سے چند الفاظ جو سلیکٹڈ میں عرض کر دیتا ہوں، جن میں اس چیز کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نہ تو قتل کیے گئے اور نہ ہی سولی پر چڑھائے گئے۔ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 6 سورہ نساء میں آیت نمبر 157 157 اور 58 میں یہ ارشاد ہے، اس کا جو میں چند الفاظ عرض کر رہا ہوں۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جو بندہ جاسوسی کرنے آیا تھا، اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تبدیل ہو گیا تھا، جس وجہ سے لوگ شبے میں پڑ گئے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ، اور علماء کرام بتاتے ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے اور سولی پر چڑھائے گئے، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، تو وہ شخص کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے نہ سولی پر لٹکائے گئے۔ تو اب بھائی نے جو سوال کیا تھا، کیا مسلمانوں کی قیامت سے پہلے حکومت ہوگی، کیا 40 سال حکومت ہوگی، اس کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایات کا اس طرح خلاصہ ہے کہ قرب قیامت یعنی قیامت سے تھوڑی دیر پہلے، قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اور دجال اور خنزیر کو قتل فرمائیں گے اور صلیب کو توڑیں گے، اور 7 برس تک دنیا میں عدل فرما کر وفات پائیں گے، اور مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے اندر مدفون ہوں گے۔ اسی
جو بات ہے اس کو ایک اور جگہ پر اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے، وہ زمانہ، وہ حکومت، اس وقت دنیا کی پوزیشن کیا ہوگی؟ آپ کے زمانے میں مال کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو مال دے گا تو وہ قبول نہ فرمائے گا۔ نیز اس زمانہ میں عداوت اور بغض اور حسد آپس میں بالکل نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے سب ان پر ایمان لائیں گے۔ تمام جہان میں all over the world دین ایک دین اسلام ہوگا اور مذہب ایک مذہب اہل سنت۔ بچے سانپ سے کھیلیں گے اور شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے۔ 40 برس تک اقامت فرمائیں گے، نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی، بعد وفات روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ تو ہم نے یہ سیکھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام will come back to this world. He will live here for 40 years and he will rule the world, whole world for 7 years. 7 سال حکومت فرمائیں گے۔ اور وہ دور کیسا ہوگا جس کی میں نے ابھی تفصیل آپ کو عرض کر دی ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ at the time of Isa علیہ السلام all over the world will be only one religion which is Islam and everybody will be اہل سنت والجماعت۔ اس وقت کوئی اور فرقے نہیں ہوں گے، there will be no other groups, only one group اہل سنت والجماعت and all over the world will be Muslims kingdom. مسلمانوں کی حکومت ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی۔ اب کیا ہوگا کہ اس کے جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو پھر دوبارہ آہستہ آہستہ کفر پھیلنا شروع ہو جائے گا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری روئے زمین پر جتنے بھی مسلمان ہوں گے وہ سب کے سب فوت ہو جائیں گے۔ ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے وہ ہوا گزرے گی اور جو ایمان والا ہوا اس کا انتقال ہو جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ for 40 years 40 سال تک کسی کے کوئی اولاد نہیں ہوگی، اور 40 سال تک یہ جو عرصہ ہے اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ اور جب قیامت آئے گی، وہ جو نفخہ اولا ہے، پہلی بار سور پھونکا جانا ہے، وہ جب ہوگا اس وقت روئے زمین پر ہر بندہ، ہر عورت 40 سال سے اوپر کے ہوں گے، 40 سال سے چھوٹے نہیں ہوں گے، اور اس وقت کوئی مسلمان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام وہ سور پھونکیں گے تو اس کی آواز، اس کی دہشت، اس کی وحشت سے تمام کفار مر جائیں گے، اور جو پہاڑ ہے روئی بن کر اڑ جائیں گے اور سب کچھ یہ ختم ہو جائے گا۔ پھر جب اللہ چاہے گا، اس میں کتنے سال ہیں، کتنی صدیاں ہیں کوئی معلوم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائیں گے، ان کو سور پھونکنے کا دوبارہ حکم ہوگا۔ اب اس وقت جو سور پھونکا جائے گا تو جو بھی مردہ تھا، جو بھی وفات پا گیا تھا، دوبارہ زندہ ہوگا، اور تمام انسان و جن یہ سب جو ہے وہ قیامت کا دن وہی ہوگا، اس دن وہ حشر ہوگا، اور ہر انسان ایک میدان میں جمع ہوں گے، ایک میدان ہوگا اس میں جمع ہوں گے، اور جو روایات کا خلاصہ ہے کہ تمام انسان 120 صفوں میں کھڑے ہوں گے، 120 روز ایسے بنی ہوں گی، اس میں کھڑے ہوں گے، اور پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے یہ اس کی 80 صفیں ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شرف عطا فرمایا کہ آپ کی امت سب سے زیادہ ہوگی۔ تو اس طرح کی روایات ہیں۔ تو جو بردر نے پوچھا ہے کویسچن، تو اس کو میں نے یہی عرض کر دیا کہ 40 سال جو پہلے کے ہیں قیامت سے، جو پہلی دفعہ سور پھونکے جانے سے پہلے کے 40 سال ہیں، وہ ہے کہ جس میں کوئی مسلمان دنیا میں نہیں ہوگا۔ اور آپ نے جو مسلمانوں کی عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت کا پوچھا، تو وہ کتابوں میں لکھا ہے 7 years، 7 سال کا لکھا ہے، اور وہ عرصہ ایسا ہوگا کہ تمام روئے زمین پر اسلام ہوگا اور صرف مذہب اہل سنت والجماعت ہوگا۔ تو آپ کے ایک حبیب اللہ بھائی ہیں، ان کے سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی جناب۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں جی، میں سوال کیتا جڑا تسی انہاں دفن دا دسیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا، دوبارہ پلیز ریپیٹ کر دینا جی ٹھیک ہے۔ اور جڑا تسی انہاں دے اینڈ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دسیا فوت ہون گے تے کتھے دفن ہون گے، وہ ریپیٹ کر دینا، تہاڈی بڑی مہربانی۔ جی ٹھیک ہے۔ کوئی اور سوال؟ بس فی الحال وہی ریپیٹ کر دیو، تھینک یو۔ نو پرابلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 40 سال اس دنیا میں قیام فرمائیں گے، شادی بھی فرمائیں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کا وصال ہوگا۔ جب ان کا وصال ہوگا تو آپ کا جو مزار شریف ہے، وہ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں، جی ہاں، روضہ پاک میں گنبد خضرا کے نیچے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں آپ کی قبر شریف تیار کی جائے گی، وہاں پر آپ کی تدفین عمل میں آئے گی، تو آپ کا وہاں پر مزار شریف بنے گا۔ یہ الحمدللہ کتابوں میں احادیث میں اس طرح کی روایات ملتی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمانا ہے۔ اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نبی ہی ہوں گے، مگر وہ تبلیغ اس وقت وہ آپ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے مذہب، آپ کی شریعت کی تبلیغ فرمائیں گے، اپنی شریعت کی تبلیغ نہیں فرمائیں گے۔ اور یہ جو عقیدہ میں نے عرض کیا آپ کو کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کا مزار شریف بھی مدینہ منورہ میں بنے گا، تو یہ الحمدللہ اسی طرح کتابوں میں درج ہے۔ ایک بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ معراج کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر معراج کا انکار کیا جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں تھوڑی ڈیٹیل ہے، وہ آپ کو میں انشاءاللہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ معراج کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہے، کیا ہمارا نظریہ ہے۔ سب سے پہلے تو تمامی ناظرین اس بات کی طرف توجہ دیں کہ الحمدللہ یہ رجب المرجب کا بہت ہی پیارا مہینہ جاری ہے۔ اس مہینے کی 27 تاریخ کو 27 آف رجب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی کہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے پھر 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا، اور وہاں سے پھر عرش سے بھی اوپر لا مکان، کہ اللہ تعالیٰ مکان اور جہت سے پاک ہے، وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی مکان نہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں، کوئی ٹائم نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضری دی اور سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ اور یہ تمام کا تمام جو واقعہ معراج ہوا ہے وہ جسم اور روح کے ساتھ ہوا ہے، بیداری میں ہوا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب معراج شریف کی رات کی صبح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مکہ مکرمہ میں جو مسلمان تھے اور جو کفار تھے سب کو اس بات کی خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رات سیر کروائی، تو اس بات کو سن کر کفار نے تو مذاق اڑایا، بعض جو نئے نئے کمزور ایمان والے تھے معاذ اللہ وہ یہ سن کر مرتد ہو گئے۔
آپ سمجھدار ہیں، آپ ناظرین جتنے بھی ہیں توجہ فرمائیں کہ اگر یہ کہا جاتا کہ میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں وہاں گیا تو کوئی بھی ذی عقل اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ خواب میں تو بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں بیداری میں گیا ہوں، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ لوگوں نے انکار کیا ہے۔ تو لوگوں کا انکار ہمیں اس بات پہ دلیل ہے اور ثابت کر رہا ہے کہ یہ معراج کا واقعہ بیداری میں ہوا۔ اور معراج کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، اس کے 3 سٹیپس ہیں، اس کے بارے میں آپ کو میں ایک اور کالر احمد خان صاحب ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علامہ صاحب پروردگار عالم کی پاک بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں جس رب کعبہ نے آخری نبی کے صدقے میں قرآن عظیم و حدیث مبارکہ کی نعمت عطا فرمائی۔ میں آپ کو لفظ سبحان کی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ رب فرماتے ہیں سبحان الذی، جی اس کا مطلب بتائیے، وہ اسرا کس کو کہتے ہیں؟ پھر عبد کی بات تو ابھی آپ نے کی ہے، عبد پر ذرا توجہ فرماؤ، لیلن، جی یہ کس بات پر دلیل کرتی ہے؟ یہ ان 3-4 چیزوں کی رب کریم نے جو بنیاد باندھی ہے، اس پر ذرا توجہ فرمائیں۔ جی کتنے نبیوں نے حضور کی امت میں آنے کی اللہ کی پاک بارگاہ میں درخواست کی کہ ہمیں رب کریم آخری نبی کی امت میں اگر بھیج دے تیری مہربانی کا، حدیث مبارکہ میں یا کہیں کوئی آتا ہے جی ابن مریم علیہ السلام کی یہ جو اپریل ہے یا 12ویں مہینے کی تاریخ ہے، بہت سارے عیسائی اس پر اختلاف کرتے ہیں، مختلف جو ان کے فرقے ہیں کہ یہ نہ 4تھے مہینے میں ہے نہ 12ویں مہینے میں ہے، کوئی مختلف تاریخیں بتاتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ دونوں تاریخیں درست نہیں۔ عیسائی جو، کیونکہ ہم 1964 سے مختلف عیسائیوں کے ساتھ بیٹھنا بھی ہوا، جانا بھی ہوا، تو یہ وہ اس کی انکاری کرتے ہیں 12ویں مہینہ اور 4تھے مہینے کی۔ آگے پیچھے بتاتے تھے۔ شکریہ۔ جی شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیرہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ معراج شریف کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ تمامی ناظرین پلیز اس کو بڑی توجہ سے سنیں، بہت ہی مطلب اہم بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اور بہت سارے جو مسائل ہیں عمومی طور پر ہمارے عوام میں جو بہت زیادہ اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے اور اس کو بہت زیادہ اختلافی اور فرقہ وارانہ رنگ دے دیا جاتا ہے، اور ایک طرف سے لوگ انکار کر رہے ہوتے ہیں، ایک طرف سے لوگ اس بات میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل عقیدہ کیا ہے، جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا تو آدھی بحث اسی سے ختم ہو سکتی ہے۔ اور یہ عقیدہ میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا، بلکہ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 27 رجب کو معراج ہوئی، مکہ مکرمہ سے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس تک رات کے چھوٹے حصہ میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو معراج کے کس حصے کا انکار کفر ہے؟ وہ آپ دوبارہ سماعت کر لیں کہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک جانا، یہ جو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر ہے، اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ بندہ کافر ہے، کیونکہ وہ نص قرآنی یعنی قرآن پاک کی آیت جس میں واضح طور پر بیان ہے اس چیز کا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، 15واں سپارہ شروع ہی اس آیت مبارکہ سے ہوتا ہے، اس میں اس کا بیان ہے۔ اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے، جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ اب یہ دوسرا سٹیپ ہے کہ بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر فرمانا، منازل قرب تک پہنچنا، اس کی جو ڈیٹیل ہے، اس کی جو تفصیل ہے، احادیث مبارکہ میں
چونکہ آئی ہے اور حدیث پاک کا جو انکار کر رہا ہے بندہ وہ گمراہ ہے، اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے، کافر سے چھوٹا درجہ ہے گمراہی کا، اور گمراہی بھی بہت بڑی ایک نحوست کہہ لیں اس کو کہ حدیث مبارکہ کا کوئی انکار کر رہا ہے، گمراہ ہے، مس گائیڈڈ ہے۔ اور عروج یا اعراج یعنی سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر کی آنکھوں سے دیدار الہی کرنے اور فوق العرش، عرش سے اوپر جانے کا منکر، انکار کرنے والا خاطی یعنی خطا کار ہے۔ تو اگر کوئی اس بات کا انکار کرتا ہے اور اس بات پہ وہ اصرار بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ معراج تو ہوئی ہے مگر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، اگر کوئی یہ بات صرف کہتا ہے، اس بات کا انکار کرتا ہے، تو ہم اسے نہ تو کافر کہہ سکتے ہیں، نہ اسے گمراہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہم کہیں گے کہ وہ بندہ خطا کار ہے، وہ بندہ خاطی ہے، وہ ہی از میکنگ اے مسٹیک۔ تو اس میں ڈیفرنس آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ 3 سٹیپ ہیں۔ پہلے سٹیپ میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ بندہ کافر ہے، اور بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر فرمانا، تو اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے، اور اگر کوئی دیدار الہی عز و جل کا انکار کرتا ہے اور وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عرش سے بھی اوپر جانے کا انکار کرتا ہے تو وہ بندہ خطا کار ہے، ہم اس کو گمراہ یا کافر نہیں کہیں گے۔ تو یہ معراج کے حوالے سے صرف جو عقیدہ تھا وہ میں نے عرض کر دیا، اور پھر جو ہمارے احمد خان صاحب ہیں انہوں نے جو بریڈ فورڈ سے کال کی ہے اور انہوں نے فرمایا کہ لفظ سبحان کی تفصیل بیان کر دی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے سبحان فرمایا ہے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے شروع میں سبحان فرمایا، وہ آیت مبارکہ میں حصول برکت کے لیے ایک بار پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل جو 15واں سپارہ اسے شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کنز الایمان میں اس کا ترجمہ اس طرح فرمایا ہے، پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کو سمجھنے اور اس کو عام کرنے، لوگوں کو بتانے، اور یہ پیاری پیاری دینی معلومات جو ہمیں امہ چینل کے ذریعے مل رہی ہیں، یہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے سوالات کے جوابات عرض کر رہا تھا، اور اس میں پھر ہمارے احمد خان صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ جو آیت مبارکہ ہے جس میں واقعہ معراج کا ذکر ہے، اس کی تھوڑی تفصیل بیان کر دی جائے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، اللہ رب العزت آپ کے علم، عمل اور عمر میں برکت عطا کرے، آمین، اور آپ کا کہنا اور ہمارا سننا قبول کرے، آمین۔ علامہ صاحب میرے 2 سوال ہیں۔ جی جی پہلا سوال تو معراج النبی کے متعلق ہے جی جی کہ جیسے آپ فرما رہے تھے، تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو مطلب قرآن پاک میں تو ذکر ہوا ہے کہ رات کا کچھ حصہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گزارا، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ دنیاوی لحاظ سے ٹائم رک گیا تھا؟ تو اگر دنیاوی لحاظ سے ٹائم رک گیا تھا
تو اگر وہ نہ رکتا تو دنیاوی لحاظ سے وہ ٹائم کتنا تھا، کتنا بنتا تھا، مطلب کتنے دن، کتنے سال، یا کتنے وہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یا کسی کتابوں میں ذکر ہے کہ دنیاوی لحاظ سے کتنا وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گزارا. ٹھیک، اور کوئی سوال؟ جی، اور میرا دوسرا سوال ہے قرآن پاک کی تجوید کے ساتھ پڑھنے کے بارے میں، کہ بے شک یہ بہت عمدہ طریقہ ہے کہ ہر مسلمان مطلب قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھے. جی جی. اب ایک مسلمان ہے جو مطلب جو قرآن پاک پڑھتا ہے، اس کے قاف، ہا، اس کے مخرج بالکل ٹھیک ہیں، وہ اسی مخارج کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن جو رولز ہیں تو جیسے اخفاء، اظہار، غنہ، ادغام، اقلاب، یہ سارے رول جو ہیں، تو اگر اس میں کوئی کمی بیشی کرتا ہے تو کیا مطلب جی تب بھی گناہگار ہوگا؟ مطلب بیسک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس کے مخارج بالکل ٹھیک ہیں لیکن وہ اخفاء، اظہار یا غنہ میں کوتاہی کرتا ہے، وہ نہیں پڑھ سکتا، خاص طور پر جس سے بچے ہوتے ہیں وہ مطلب وہ کر دیتے ہیں، کیا اس کو بھی اس کے ساتھ بھی نہ پڑھنا انسان جی مطلب جو گناہگار ہوتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک، میں عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ. آپ سے درخواست ہے کہ ہم سب کے خاتمہ بالایمان اور بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں، اور بالخصوص میرے والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں. جی اللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرمائے، بالخصوص آپ کے والدین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور بھی جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے والدین اگر وفات پا گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو ہمارے احمد خان صاحب نے جو یہ سوال فرمایا تھا کہ جو آیت ہے 15ویں سپارے کی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس میں جو لفظ سبحان ہے اس کی تھوڑی تفصیل بیان کر دی جائے تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے شروع میں سبحان الذی کہہ کر اپنی پاکی بیان فرمائی. یہ کلمہ تعجب کے موقع پر بولا جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں چونکہ واقعہ معراج بہت ہی حیرت انگیز واقعہ ہے اور انسانی عقل سے بالا تر، اسی لیے فرمایا کہ سبحان الذی، یعنی یہ اس کے ارادے سے ہوا ہے جو عجز سے پاک ہے، ہر طرح قادر ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا اوپر کی طرف جانا، قرۂ آگ اور زمہریر سے سلامت گزر جانا، آسمانوں میں داخل ہو جانا، جنت اور دوزخ کی سیر فرمانا، پھر اس قدر جلد واپس آ جانا اگرچہ بہت مشکل معلوم ہوتا ہے مگر رب قدیر کے نزدیک کچھ مشکل نہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو سبحان کے لفظ سے شروع فرمایا، اور اس بات کا گویا اس میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عجز سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جب ہم ہر عجز سے پاک مانتے ہیں تو ہمیں اس بات کو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو، یعنی کہ بندہ خاص ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رات کے تھوڑے حصے میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ آپ کو سیر کروائی، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس قدرت سے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں. ایک اور بھائی نے سوال کیا ہے، آفیر سوال پوچھا ہے کہ جمعہ کے دن ہم مسجد میں جاتے ہیں تو بعض لوگ سنتیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، بعض نے ادا کر لی ہوتی ہیں، تو کیا انہیں ہم سلام کر سکتے ہیں اور کیا ان پر سلام کا جواب دینا ضروری ہے؟ اس کی وضاحت انہوں نے پوچھی ہے. تو تمام ہی ناظرین توجہ فرمائیں کہ اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو یا وہ ذکر اذکار کر رہا ہو یا کوئی بیان کر رہا ہو یا بیان سن رہا ہو تو اس وقت، یا کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس وقت ان لوگوں کو آپ سلام نہ کریں. ہمیں سلام ان کو نہیں کرنا چاہیے، اور ان لوگوں پر سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے جو نماز پڑھ رہا ہے اگر وہ سلام کا جواب دے گا تو اس سے اس کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی، اور جو ویسے ذکر اذکار کر رہے ہیں
وہ اگر ذکر موقوف کر کے سلام کا جواب دے دیتے ہیں تو وہ بھی اچھا ہے، مگر اگر وہ جواب نہیں دیتے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو سلام نہ کریں تاکہ ان کا ذکر، ان کی تلاوت اس سے وہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ اور جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ پڑھ نہیں رہے ہوتے، مگر چونکہ وہ مسجد میں بیٹھے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ذکر میں ہوں گے، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کو بھی ڈسٹرب ہم نہ کریں، بلکہ احسن طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ ذکر اذکار نہیں کر رہے اور آپ ان کے جب قریب پہنچ جائیں تو صرف ان لوگوں کو اتنی آواز میں سلام کریں کہ نمازی جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو تشویش نہ ہو، تو صرف ان کی طرف چہرہ کر کے ان کو سلام کریں، آہستہ سے وہ جواب بھی دے دیں کیونکہ وہ ذکر میں مشغول نہیں ہیں، تو یہ بہت احسن صورت ہے، اس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ اور علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سارے لوگ کوئی ذکر میں ہے، کوئی نماز میں ہے، تو اس کو سلام السلام علیکم کہنے کی بجائے اس طرح کہنا چاہیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر بھی سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کے صالح نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو، تو اس طرح کے کلمات اس کو کہنے چاہیے۔ تو اگر کسی نے ذکر کرنے والے، تلاوت کرنے والے، یہاں تک کہ کھانا کھانے والے کو سلام کر ہی دیا ہے تو اس پر جواب ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ ذکر موقوف کر کے یا کھانا وہ نوالا نگلنے کے بعد جواب دے دیتا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے، اس پہ ثواب ملے گا، مگر اس پر سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ ایک بہن نے یہ پوچھا ہے کہ رات کا کچھ حصہ جو آیت مبارکہ میں آیا ہے لیلم من المسجد الحرام، کہ اللہ تعالیٰ رات کے تھوڑے سے حصے میں معراج کروائی ہے، تو واقعی یہ ہمارے دنیاوی ٹائم کے حساب سے ہے کہ وہ رات کا بالکل مختصر سا حصہ تھا، یہاں تک علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس بستر مبارک پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، جب آپ معراج سے واپس تشریف لاتے ہیں تو وہ بستر اسی طرح گرم تھا، یعنی رات کے اتنے مختصر حصے میں یہ معراج کا واقعہ ہوا کہ کسی کو کہہ لے کہ خبر تک نہ ہوئی، اور آپ مطلب کئی سو سال کا سفر فرما کر واپس تشریف لائے ہیں۔ اور اس میں کتنا ٹائم لگا اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ زمین سے پہلے آسمان کا جو فاصلہ ہے، زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے وہ 500 سال کی راہ ہے، اور آسمان کی جو موٹائی ہے، جو اس کا اپنا ایک جو اس کا سفر ہے، وہ آسمان پہلے کا جو اس سے نکلنے کا ٹائم ہے وہ بھی 500 سال ہے، پھر پہلے سے دوسرے آسمان تک وہ 500 سال ہے، تو اس طرح یہ کئی سو سال تو جاتے جاتے لگ جاتے ہیں، صرف جو آسمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، پھر وہاں سے واپسی کا بھی سفر ہے، پھر آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا کا سفر ہے، اور سدرۃ المنتہا سے آگے عرش پر جانا، عرش سے لامکان کی طرف کا جو سفر ہے اس کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے کہ کتنے 100 سال لگے ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت، اللہ تعالیٰ کی یہ شان، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہمارا الحمدللہ ایمان ہے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور اللہ تعالیٰ سبحان ہے، پاک ہے، عجز سے پاک ہے، اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی، اور یقیناً کروائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار بھی کروایا، اور ہمارا اس پر بھی ایمان ہے، تو اس میں ہمیں کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں ہونا چاہیے۔ اور جو آپ نے پوچھا ہے کہ کتنے سال، تو اس کا حساب مشکل ہے، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کئی 100 سال اس میں لگے ہوں گے۔ دوسرا سوال بہن نے پوچھا کہ مخارج کے بارے میں اور تجوید کے بارے میں کیا
رول ہے, کیا قانون ہے. تو دیکھیں ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے, یعنی جیسے ہا ہے اور ہا, ان دونوں میں فرق ہونا چاہیے. اسی طرح حمزہ زبر آ اور عین زبر آ, تو یہ عین جو ہے وہ وسط حلق سے نکلتا ہے, تو عین اور حمزہ میں فرق ہونا چاہیے. اسی طرح کاف اور قوف میں فرق ہونا چاہیے. تو یہ جو ڈیفرنس کرنا ہے, ایک حرف کو دوسرے سے ممتاز کرنا ہے, یہ فرض ہے, اتنا فرض ہے. اور جو اخفاء, اظہار, غنہ ہم کرتے ہیں, جو کرنا چاہیے, وہ سنت کے درجے میں آتا ہے, وہ فرض کے درجے میں نہیں آتا. اگر کسی کے مخارج درست ہیں اور جو وقف کے جو مسائل ہیں کہ کس حرف پر وقف کرنا ہے, بعض اوقات وقف لازم ہوتا ہے, تو جو اوقاف جو وقف کے رموز و اشارے لکھے ہوتے ہیں, یہ چیزیں تو ضروری آتی ہیں تجوید میں سے. اور جو اخفاء ہے, جو اظہار ہے اور جو غنہ ہے, یہ چیزیں فرض یا واجب نہیں ہیں بلکہ یہ مسنون ہیں. ان کو بھی سیکھنا چاہیے اور جو پراپر تجوید کے ساتھ ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک درست سیکھنے, سمجھنے, پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین, آپ کے لیے ٹیلی فون کال کرنے کے لیے لائنز اوپن ہیں. آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں لائیو کال کے ذریعے. کوئی بھی آپ کے ذہن میں کویسچن ہو تو آپ ضرور پوچھیں, انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب عرض کیا جائے گا. تو میں ایک بار پھر جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمارا عقیدہ ہے اس کو میں تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں, اور جو آیات مبارکہ ہیں ان کو میں ترتیب کے ساتھ تلاوت کی سعادت حاصل کرتا ہوں, اور پھر ان کی جو انگلش ٹرانسلیشن ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, اور قرآن پاک کی کس صورت میں اس چیز کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سولی پر نہیں لٹکائے گئے بلکہ زندہ آسمانوں میں اٹھائے گئے, وہ بھی بیان کر دیتا ہوں, تاکہ اگر کسی بھائی یا بہن کو ڈیٹیلڈ آنسر چاہیے ہو. اور ہمیں چاہیے بھی کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں, ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر ہونی چاہیے, اور ہم بچوں کو اسکول میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں, ان کو مختلف فنون سکھاتے ہیں, کسی کو ڈاکٹر انجینئر بناتے ہیں. ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں, کچھ بھی بنائیں, جو بھی جائز علوم ہیں ان کو ضرور سکھائیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کو پکا سچا مسلمان ضرور بنائیں. حالات ایک بھائی ہیں محمد مانچسٹر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بڑی انٹرسٹنگ سبجیکٹ تھا آج. جی جزاک اللہ. میرا کویسچن تھوڑا اس سبجیکٹ سے ہٹ کے ہے. جی جی. چمڑے کے موزے. چمڑے کے موزے, جی جی. یہ جو شخص ہوتی ہے نا چمڑے کی, جی جی, ان کے بارے میں رول, اگر وہ پھٹ جائیں, اس کے پھٹنے کے بارے میں کچھ رول ہیں, ان کے بارے میں بتا دو پلیز. ٹھیک ہے, میں عرض کر دیتا ہوں. شکریہ. ٹھیک ہے, نو پرابلم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حالات بہت نازک ہیں اور معاملہ اتنا سنگین ہو گیا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مسلمان گھرانوں کے مطلب بیٹے بیٹیاں, اور چونکہ ان کو قرآن پاک کی بنیادی معلومات نہیں ہے, ان کو ہمارے عقائد کی جو بیسکس ہیں, جو اسینشیلز ہیں, جو امپورٹنٹ بلیوز ہیں ہمارے, ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ صرف پتہ ہوتا ہے, اس کی تفصیل کا پتہ نہیں ہوتا, تو وہ ایسے لوگوں کی جال میں پھنس جاتے ہیں, ایسے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں رکھتے, مثلا ایتھیسٹ ہیں. ایک سسٹر ہیں بولٹن سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جی جی تو الحمد شریف کے بعد پوری الحمد شریف پڑھ کے پھر سورت کوئی پڑھتے ہیں، لیکن امام کے پیچھے تو نہیں پڑھتے، تو جی جی عطایات بیٹھتے ہیں وہ پڑھنا چاہیے یا درود شریف پڑھنا چاہیے یا کہ دعا جو آخر میں پڑھتے ہیں وہ پڑھنی چاہیے کہ امام ہی پڑھے گا تو اسلام پھیریں گے؟ میں عرض کر دیتا ہوں، اور کوئی سوال؟ بس یہی ہے، جزاک اللہ شکریہ، خیر، بہت 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 شکریہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے مطلب لوگ ہیں جو ہمارے عقائد جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد ہے ان میں بچوں کو تذبذب کا شکار کر رہے ہیں، اور بالخصوص پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بہت نیگیٹو باتیں لوگوں کے ذہن میں سوشل میڈیا پر بالخصوص اس طرح کی ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں۔ لوگوں نے ایسے پیجز بنائے ہوئے ہیں، بندہ کانوں کو پکڑ لیتا ہے کہ اتنی بے ادبی، اتنی گستاخیاں لوگ کر رہے ہیں، اور ان کی جو آئیڈیز ہیں وہ بھی مسلمانوں والی ہوتی ہیں۔ ایک سسٹر ہیں، السلام علیکم، جی بات کریں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بات کریں آپ۔ اچھا، میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، ایک مسئلہ پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ السلام علیکم پہلے تو۔ وعلیکم السلام۔ میں نماز پڑھتی ہوں تو میرا ذہن کچھ ایسا ہو گیا ہے تکلیف سے، بیماری سے، کہ میری یاد بھول جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو نماز پڑھتے ہوئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 4 رکعتیں ہیں یا 2 رکعتیں ہیں، کہہ لیجیے 2 رکعتیں ہیں، میں نے 2 رکعتیں پڑھنی، اتحیات تو پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں۔ تو پھر میں اس رکعت کو تیسری کو پڑھ لوں اگر، تو پھر میں کیا کروں اس کے بعد؟ میں نے کبھی پہلے ایک دفعہ مسئلہ تھوڑا سا سنا تھا کہ اگر اس طرح تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پھر اس رکعت کو پورا کر کے 1 رکعت اور پڑھو، تو 4 رکعتیں پورے کر کے پھر سلام پھیرو۔ کیا ایسے ہی ہے یا کچھ اور ہے مسئلہ؟ میری سمجھ میں صحیح نہیں آیا، پلیز مجھے ذرا اچھی طرح سے کلیئر کر کے بتا دیں۔ میں اس کی ڈیٹیل ابھی عرض کر دیتا ہوں، آپ دیکھیں پروگرام۔ جی اچھا، میں دیکھتی ہوں، اب میں ٹی وی پہ سنوں گی نا؟ ہاں ٹی وی پر سنیں آپ۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حالات بہت نازک ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو پراپر جو دینی معلومات ہے، بالخصوص ہمارے جو بلیوز ہیں، جو عقائد ہیں، نہ صرف ان کو سرسری مطلب ان کی ٹرانسلیشن یا ان کا تھوڑی چھوٹی سی کتاب کوئی بتا دیں، بلکہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی سٹوریز، ایسی احادیث اور نبیوں کے بارے میں ایسی پیارے پیارے جو ان کے واقعات ہیں، جو ان کی سیرت کی کتابیں ہیں، جو ان کے بارے میں سٹوریز آف دا پرافٹس علیہم السلام کے نام سے کتابیں ہیں، اور اس طرح کی جو باتیں بچوں کو ایجوکیٹ کریں، بچوں کو اس کی اویئرنس دیں، تاکہ بچوں کے دلوں میں، دماغ میں یہ چیزیں راسخ ہو جائیں، اور پھر ان کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو بچے اس کو ایکسیپٹ نہ کریں۔ تو فار ایگزامپل امہ چینل پر منڈے ٹو فرائیڈے، امہ چینل پر منڈے ٹو فرائیڈے 3:30 سے لے کر 5 بجے تک، 3:30 till 5 PM فار دا کڈز اونلی۔ بچے اگر بڑے بھی دیکھیں الحمدللہ تو اس سے کافی سیکھنے کو ملتا ہے۔ پروگرام ہے بیک ٹو بیسکس، بیک ٹو بیسکس پروگرام آپ دیکھیں بچوں کے ساتھ 3:30 سے لے کر 5 بجے تک، اس میں یہ بیسکس آف اسلام بتائی جاتی ہیں، اور ہمیں اس طرح کی جو معلومات ہے ضرور اپنے بچوں کو دینی چاہیے تاکہ ان کے عقائد مضبوط ہوں۔ ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا کوشچن ہے کہ جو اسکرین پہ قرآن پاک اگر لکھا آئے تو اسکرین پر سے اگر بندہ پڑھے تو وضو کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ جی، اور کچھ سوال؟ تو ایک اور ہے، جو اگر سر پہ دوپٹہ نہ ہو اور بال نظر آ رہے ہوں تو غیر محرم بھی وہاں موجود ہوں تو کیا وہ وضو رہے گا؟ اسی وضو میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک، اور سوال؟ بس یہی ہیں دو۔ جزاک اللہ۔ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ، میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ تو ناظرین، میں جو عرض کر رہا تھا کہ وہ اب تک میں چھوٹا سا پیغام دینا تھا کہ ہمیں اپنے بچوں کو واچ کرنا ہے، ان کو ٹیسٹ کرنا ہے، ان کو پوچھنا ہے کہ ان کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، فرشتوں جنوں کے بارے میں
جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں کیا ان کو اس کی خبر ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ان کو خبر نہیں ہے تو ہمیں ایجوکیٹ ان کو کرنا ہے۔ اگر ان کو ایجوکیشن آپ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب آپ نے خود بھی نہیں سیکھا، تو آپ پر بھی یہ فرض ہے، سب سے بڑا فرض ہے کہ بندہ اپنا عقیدہ درست رکھے، اور یہ ساری جو ضروریات دین جسے ہم کہتے ہیں، عقائد اور اس طرح کے جو فرض علوم ہیں، یہ ہمیں آنے چاہیے، یہ ہمیں سیکھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بھائی نے پوچھا کہ چمڑے کے موزے یعنی لیدر کے جو موزے پہنتے ہیں وہ اگر پھٹ جائیں تو اس میں پھر کیا وضو کا مسئلہ ہے؟ دیکھیں اس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ اگر آپ بہار شریعت سے موزوں کا بیان، موزوں پر مسح کرنے کا بیان اگر پڑھ لیں گے تو اس میں آپ کو کافی ڈیٹیلڈ آنسر مل جائے گا، مگر ان شارٹ یہی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ 3 انگل، ایسے 3 انگل تاکہ جو اتنی کہہ لیں 3 انچ کہہ لیں آپ، اتنے پھٹ جائیں یا اس سے زیادہ پھٹ جائیں تو پھر وہ موزے آپ نہیں پہن سکتے، ان پر مسح نہیں کر سکتے۔ اس میں وہ تفصیل ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا۔ ہاں اگر آپ کا پاؤں پورا کور ہے، موزہ پھٹا ہوا نہیں ہے، تو اس موزے پر آپ مسح کر لیں، تو آپ جو ہیں وہ 24 گھنٹے تک، ایک دن اور رات for 24 hours جو نیکسٹ آئیں گے، اس میں پھر آپ جب بھی وضو کریں گے آپ کو پاؤں دھونا ضروری نہیں ہے، صرف اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ میں جو موزوں پر مسح کے حوالے سے چند باتیں عرض کر رہا تھا، ایک بھائی نے، محمد بھائی نے جو مانچسٹر سے کال کی ہے، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر موزہ پاؤں کی جو چھوٹی انگلی ہے اس کے برابر 3 انگلیوں تک اگر پھٹا ہو تو پھر اس پر مسح نہیں کر سکتے، اور موزہ ایسا ہو جو ٹخنے بھی چھپا دے اور لیدر کا ہونا چاہیے، اور اس پر جب اپنی مسح ایک بار کر لیا، موزے پہن لیے۔ محمد بھائی دوبارہ کال پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے ایک سسٹر نے کہا تھا سوال کرنے کے لیے، 2 سوال۔ جی جی۔ وہ ایک پہلا سوال یہ کہ اگر قسم اٹھائی ہو اور پوری نہ کی جائے، ٹھیک، اس کا کفارہ کیسے، کتنا ہوتا ہے یا کیسے ورک آؤٹ کیا جاتا ہے؟ کوشچن نمبر 2 جی جی، یہ کہ اگر فجر کی نماز پڑھ کے آدمی سو جائے، جی جی، اور سونے کے بعد اٹھے اور چاہے کہ میں اشراق کے نفل پڑھ لوں، وہ جائز ہے یا نہیں؟ جی ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ نہیں، مہربانی، تھینک یو۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اشراق کے نفل، ٹھیک ہے۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ موضوع پر مسح جو ہے وہ جائز ہے، اس کے بارے میں احادیث بھی ہیں اور اس کے فقہ میں مسائل بھی ہیں، اور اس میں بات یہی ہے کہ وہ موزے پھٹے ہوئے نہ ہوں، موزے پھٹے ہوئے نہ ہوں، اور پاؤں اس میں پورا چھپ جائے اور ٹخنے بھی چھپ جائیں تو بہتر ہے۔ تو اس طرح آپ وہ ایک دن اور رات 24 آور کے لیے اس موزے پھر آپ مسح کر سکتے ہیں، اور اس کو بار بار اتار کر پاؤں دھونا ضروری نہیں ہے۔ تو ایک اور سوال جو موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی امام صاحب کی ٹھیک ہے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایک اور بہن نے بلکہ پوچھا تھا کہ امام کے پیچھے ہم الحمد شریف اور قل هو اللہ احد یہ سورت یا کوئی اور سورت نہیں پڑھتے تو کیا تحیات اور درود پاک یہ چیزیں بھی نہیں پڑھیں گے؟ تو تمام ناظرین غور فرما لیں کہ امام کے پیچھے قراءت منع ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ امام کی قراءت مقتدی کی بھی قراءت ہے، امام اسی لیے امام بنایا جاتا ہے، تو جو وہ پڑھے گا وہ ہماری طرف سے بھی پڑھ رہا ہے۔ اور قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ہمیں خاموشی سے سننا ہوتا ہے، یہ جہری نمازوں میں بھی ہے اور سری نمازوں میں بھی ایسا ہی ہے۔
गो कि इमाम साहब ऊंची आवाज़ से तिलावत नहीं कर रहे मगर हम पर वो फिर भी खामोशी है। सिर्फ जो कुरान है सूरह फातिहा और उसके साथ जो सूरत मिलाते हैं वो हम इमाम साहब के पीछे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि बाकी जो जितने भी अरकान हैं जैसे रुकू है, सजदा है, अत्तहियात है, और जब हम शुरू से इमाम के साथ नमाज़ पढ़ते तो सुबहानकल्लाह सना है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सिर्फ जो खड़े होकर इमाम के पीछे किरात नहीं करेंगे, बाकी रुकू में, सजदे में अत्तहियात भी पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ेंगे, दुआ कुनूत भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो कुरान नहीं है। ये सारी चीज़ें हम पर पढ़ना वो ज़रूरी है। एक और भाई हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी इरशाद फरमाएं, सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मैं वक्जल के पास एक मस्जिद है, जुम्मा की नमाज में पढ़ा, तो वो मस्जिद में बिल्डिंग के अंदर मस्जिद है, तो आगे पीछे सब जगह नमाज पढ़ा, इमाम के आगे भी पढ़ा, सब जगह नमाज पढ़ा, तो हमारी नमाज कबूल होगी कि नहीं होगी, इसके लिए मैं आपको ये करता हूँ। सॉरी आपका सवाल समझा नहीं, दोबारा कहें। पूरी जगह फुल मस्जिद थी, वो सुमालियन मस्जिद थी, सुमालियन। एक बिल्डिंग है वो मस्जिद है? मैंने वो सुमालियन मस्जिद में नमाज पढ़ा, वो वहाँ फुल बिल्डिंग बड़ी हुई थी, और आगे गार्डन में भी सब नमाज पढ़ा, वो अभी टेम्पररी बिल्डिंग है। ठीक है, आपने मस्जिद में गए हैं और सारी मस्जिद भरी हुई थी, तो आपने पहली सफ में नमाज पढ़ी है? वो सबके आगे जो गार्डन है ना, गार्डन में पूरा भरा हुआ था, तो गार्डन में हमें नमाज पढ़ा। तो इमाम साहब कहाँ थे? इमाम साहब आपसे आगे थे या पीछे रह गए थे? अंदर गार्डन में पढ़ा। नहीं, गार्डन में तो पढ़ा है, मगर इमाम साहब कहाँ थे? इमाम साहब अंदर थे, अंदर बिल्डिंग के अंदर, पीछे थे। इमाम साहब अंदर बिल्डिंग में थे और सब लोग बाहर नमाज पढ़ते थे गार्डन में। तो मैं सोचा कि ये पता नहीं, मौलाना साहब को पूछना पड़ेगा ये नमाज कबूल होगी कि नहीं होगी। अब सिर्फ ये मुझे एक्सप्लेन कर दें कि जो इमाम साहब थे वो किबले की तरफ आपसे आगे थे या आप किबले की तरफ ज्यादा इमाम से थे आगे? इमाम साहब तो अंदर थे। अंदर थे, आप बाहर थे? चले मैं अर्ज कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। वो पीछे थे। मैं अर्ज कर देता हूँ। ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो आपके सवालात के जवाबात जारी हैं, और भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो लाइन्स आपके लिए ओपन है, आप पूछ सकते हैं। तो इमाम के पीछे किराअत नहीं करेंगे, बाकी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। बहन ने पूछा कि नमाज पढ़ती हुए अगर भूल जाएं, जैसे उन्होंने फरमाया कि 2 रकात में जब अत्तहियात के लिए बैठी हैं तो अत्तहियात पूरी पढ़ के इन्होंने समझा कि मैं 4 रकतें पढ़ रही हूँ या 3 पढ़ रही हूँ, तो ये तीसरी रकत के लिए खड़ी हो जाती हैं। तो अब इनको ये मसला किसी ने बताया था कि अगर आप तीसरी रकत के लिए खड़ी हो जाती हैं तो फिर चौथी भी साथ मिला लेनी चाहिए, 2 मिला के तो 4 पूरी हो जाएंगी। तो देखिए इसमें मसला यही है कि अगर आपने अत्तहियात मुकम्मल पढ़ ली है और आप तीसरी के लिए भूल कर खड़ी हो गई हैं, तो आपको हुक्म ये है कि अगर आपने अभी तक रुकू नहीं किया तो आप फ़ौरन बैठ जाएं, अत्तहियात दोबारा पढ़े, एक तरफ सलाम फेरे, 2 सजदे करें जिसे सजदा सहव कहा जाता है, तो और आप फिर दोबारा अत्तहियात पढ़ के, दुरूद इब्राहिमी पढ़ के, दुआ पढ़ के अपनी नमाज को मुकम्मल कर लें। और अगर ऐसा हो गया है कि आपने 2 मसलन फ़र्ज़ पढ़ रही थी या 2 सुन्नतें पढ़ रही थी, आपने अत्तहियात अभी नहीं पढ़ी, अभी आपने अत्तहियात नहीं पढ़ी बल्कि भूल कर आप खड़ी हो गई हैं, आपने समझा दूसरी रकत है, तो अब आप पर रुकू में जाने से पहले अगर आपको याद आ जाता है तो आप पर ज़रूरी है कि आप फ़ौरन बैठे और अत्तहियात पढ़ें। और अगर आपने रुकू कर लिया तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर आपको हुक्म है कि एक और रकत मिला के 3 पूरी कर दें, मगर ये तीनों फिर वो नफल हो जाएंगी। तो इस तरह का मसला जो आपने सीखा है वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर आप दूसरी रकत के बाद अत्तहियात पूरी कर ली है, अगर आपने अत्तहियात पढ़ ली है अब्दुहु व रसूलुहु तक, फिर आप भूल कर खड़ी हो गई हैं और रुकू में जाने के
پہلے پہلے یاد آ جائے تو بیٹھ جانا ہے، اور اس کے بعد یاد آیا ہے تو اس کو حکم ہے کہ ایک اور رکعت ملا لیں تاکہ 2 اور شامل ہو جائیں، اور آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیں، تو یہ ہو جائے گا کہ پہلی 2 فرض یا سنت آپ کی تھی وہ ادا ہو جائیں گی، اور باقی 2 جو وہ نفل ہو جائیں گی۔ اس طرح کا مسئلہ آپ کو کسی نے بتایا ہوگا۔ بہن نے پوچھا کہ ٹی وی اسکرین پر یا موبائل کی اسکرین پر قرآن پاک لکھا نظر آ رہا ہوتا ہے، کیا اس کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، قرآن پاک کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں۔ صرف قرآن پاک کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، اگر وضو نہیں ہے تو قرآن پاک کو ٹچ نہیں کر سکتے، بغیر وضو بھی قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے، مگر با وضو قرآن پاک پڑھنا زیادہ ثواب ہے۔ بغیر وضو کے بھی پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے، اس میں بھی ثواب ملے گا، مگر وضو کر کے قرآن پاک پڑھنے میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ وضو کیا ہے اور سر پر دوپٹہ نہیں ہے، کسی غیر محرم نے دیکھ لیا ہے، تو کیا اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو دیکھیں، اس طرح وضو نہیں ٹوٹتا، اس طرح وضو نہیں ٹوٹتا، آپ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اور یہاں پر میں تمامی بہنوں کے لیے یہ مسئلہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مسلمان عورت، اس کے جو سر کے بال ہیں یہ پردے میں آتے ہیں، ستر عورت میں آتے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے ان کا چھپانا جو ہے، بالوں کا غیر محرم سے چھپانا، یہ فرض میں آتا ہے۔ اگر آپ کے بال کسی غیر محرم کو نظر آ رہے ہیں تو یہ گناہ گار آپ ہو رہی ہیں۔ تو تمام ہی بہنیں، مائیں، بیٹیاں اس بات پہ توجہ دیں کہ آپ کے جو غیر محرم کس کو کہتے ہیں، اس میں بھی بعض لوگوں کو تشویش ہوتی ہے۔ غیر محرم ہر وہ شخص ہے جس سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے۔ اب اس میں بھی پھر تفصیل ہے، تو مختصر میں آپ کو یہی عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کے چچا کے بیٹے، پھوپھی کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، خالہ کے بیٹے، یہ آپ کی جو فرسٹ کزنز ہیں، یہ آپ کے لیے غیر محرم ہیں۔ ان کا نام میں نے اس لیے لیا ہے کہ کیونکہ ان میں اکثر گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے، تو اگر یہ معاملہ ہو تو سر کے بال، سارا جسم ہی چھپانا ہے، بالخصوص سر کے بال۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عموماً بہنوں نے لباس تو پہنا ہوتا ہے مگر سر سے دوپٹہ اتارا ہوتا ہے اور بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو غیر محرم کا آپ کے بالوں کو دیکھنا اور آپ کا بالوں کو دکھانا، حالانکہ آپ کی نیت نہیں ہوتی مگر بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ گناہ گار آپ ہو رہی ہوتی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے سر کو اچھی طرح کور کریں، صرف دوپٹہ، باریک سا دوپٹہ جس سے بال کی سیاہی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ نماز کے لیے بھی کافی نہیں ہے اور پردے کے لیے بھی کافی نہیں ہے، بلکہ کوئی موٹی چادر ہونی چاہیے جس سے بال چھپ جائیں۔ نہ صرف بال چھپیں بلکہ بہنوں کے لیے کانوں کو چھپانا بھی ضروری ہوتا ہے، اور صرف چہرہ اگر کھلا ہے، صرف چہرہ اگر کھلا ہے اور گھر میں ہیں اور چہرے پہ نظر پڑ جاتی ہے تو گناہ نہیں ہے آپ کو، مگر آپ کے لیے یہ حکم ہے، آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنے سارے جسم کو اس طرح ایسے کپڑے سے چھپائیں کہ آپ کے جسم کی ہیئت بھی نظر نہ آئے، جسم کے ابھار نظر نہ آئیں اور جسم کا کلر بھی نظر نہ آئے۔ یہاں تک حکم ہے کہ جو کلائیاں ہیں، اس کو کلائی کہتے ہیں، ہاتھ سے لے کر کوہنی تک کا جو حصہ ہے یہ کلائی ہے، یہ کلائی جو یہ بھی پردے میں آتی ہے، اور بعض بہنیں ایسے ان کے سلیو جو ہیں، ان کے جو بازو ایسے پیچھے کیے ہوتے ہیں اور یہاں سے بازو نظر آ رہا ہوتا ہے، تو یہ چیز ان کے لیے دکھانا یا اس کو کھلا رکھنا غیر محرم کے سامنے یہ بھی ناجائز ہے۔ تو بہت احتیاط کیا کرے بہنیں، بالخصوص اپنے گھروں میں صرف چہرہ اور دونوں ہاتھ یا پاؤں نظر آتے ہیں تو اس میں ان کو حرج نہیں ہے، پرابلم نہیں ہے، مگر ہمارے گھروں کا نظام، ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ مرد مردوں سے ملاقات کریں، عورتیں عورتوں سے ملاقات کریں۔ اے کاش ہمارے گھروں میں صحیح اسلامی شرعی پردہ نافذ ہو جائے۔ ایک اور سوال کسی نے کیا ہے کہ قسم اٹھانا اور پھر اس کا کیا کفارہ ہے؟
تو دیکھیں قسم کے بارے میں حکم یہ ہے کہ قسم اگر کسی نے کھا لی ہے آئندہ کے کسی کام کے لیے کہ میں یہ کام کروں گا، تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ اپنی قسم کو پورا کرے۔ اگر ان کے لیے ابھی بھی موقع ہے اپنی قسم کو پورا کرنے کا اور جائز قسم کھائی ہے تو ان کو قسم کو پورا کرنا چاہیے، کفارہ نہیں دے سکتے۔ اگر قسم ہی ناجائز ہے تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قسم کو توڑ دیں اور کفارہ دے دیں۔ قسم کا جو کفارہ ہے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اگر اس کی قدرت نہ ہو تو 3 روزے رکھنا ہے۔ کھانا کھلانے میں یہ کہ یا کھانا کھلا دیں یا ان کو کپڑے پہنا دیں، یہ قسم کا کفارہ ہوتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل بھی آپ بہار شریعت سے دیکھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ الفاظ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ قسم کھائی ہے مگر وہ قسم کے الفاظ نہیں ہوتے، تو اس میں بھی کافی ڈیٹیل ہے، وہ اگر آپ کتاب سے پڑھ لیں گے ایک بار انشاءاللہ تو آئندہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ فجر کی نماز پڑھ کے اگر سو جاتے ہیں، سونے کے بعد جب اشراق کے وقت میں اٹھتے ہیں تو کیا اس وقت اشراق پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی ہاں بالکل اشراق پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر افضل یہ ہے کہ فجر کے فرض پڑھ کر آپ مصلی پہ بیٹھے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں، جب سورج طلوع ہوئے 20 منٹ گزر جائیں اس وقت اشراق پڑھیں، تو اس میں حدیث پاک میں آتا ہے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو اس میں زیادہ فضیلت ہے۔ مگر اگر نیند آ جاتی ہے، سو جاتے ہیں یا بھی لمبا ٹائم ہے، اپنے بگننگ ٹائم پہ فجر پڑھ لی ہے تو آپ سو گئے ہیں اور جب اشراق کے وقت اٹھے ہیں تو پڑھیں گے انشاءاللہ، ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ شاید کال ڈراپ ہو گئی، تو جس نے بھی کال کی دوبارہ ٹرائی کر لیں، انشاءاللہ آپ کی کال کو شامل کیا جائے گا۔ ایک آفر سوال آیا ہے اور تمام ہی لوگوں کے لیے بہت ہی کارآمد سوال ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک غیر مسلم نیبر ہیں، انہوں نے کوئی کھانا تیار کر کے اپنے مسلمان نیبر کو دیا ہے، تو کیا مسلمان کو کافر کا ہدیہ، گفٹ، تحفہ اور کھانا قبول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہم وہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ تو اس میں دیکھیں تمام ہی بہن اور بھائی توجہ فرمائیں کہ ہمیں اسلام یہ درس دیتا ہے کہ ہم اپنے نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ایک اچھا حسن سلوک والا اور حسن اخلاق والا رویہ رکھیں، اور بعض کے ساتھ تو حسن سلوک ہم پر فرض ہے، جیسے ماں باپ ہیں، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، اور بعض کے ساتھ حسن سلوک مستحب ہوتا ہے۔ ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم اشراق پڑھتے ہیں تو اشراق کا ٹائم تو سورج طلوع ہونے سے 20 منٹ بعد میں شروع ہوتا ہے، پر اس کے بعد کتنے ٹائم یہ رہتا ہے، یہ ٹائم اشراق کا؟ جی یہ ٹائم رہتا ہے جب تک زوال کا ٹائم نہیں شروع ہوتا۔ اچھا اچھا اچھا۔ جی وہ زوال کا جو ٹائم ہے وہ ظہر کے ٹائم سے پہلے ہوتا ہے، تقریباً 1.25 گھنٹہ اس طرح کا ٹائم ہوتا ہے، کیلنڈر پہ لکھا ہوتا ہے۔ جی بالکل، یا زوال لکھا ہوگا یا لکھا ہوگا زحوہ کبریٰ۔ جی بالکل زوال لکھا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ جی تو وہ جو سن رائز سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد کا ٹائم اور زوال تک جو 3-4 گھنٹے بعض اوقات ہوتے ہیں، اچھا، تو اس دوران میں کبھی بھی آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ شکریہ، مہربانی، بہت دعاؤں میں یاد رکھنا۔ انشاءاللہ آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اشراق کا ٹائم آپ نے پوچھا ہے، ماشاءاللہ آج کئی کالرز نے اشراق اور چاشت کے حوالے سے سوال کیے ہیں، تو الحمدللہ اس سے بھی ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں میں نمازوں کا ذوق ہے، شوق ہے، نہ صرف فرض نمازوں کا بلکہ نفلی نمازوں کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں، تو ظاہر پڑھتے بھی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا پڑوسی کے بارے میں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، اور نیت اس میں یہ بھی آپ کی ہو سکتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں اور
कोशिश भी करें, दुआ भी करें कि अल्लाह ताला उसको इस्लाम की तौफीक अता फरमा दे। तो हमें उनके साथ कतई ताल्लुक़ नहीं बल्कि रवाबित को बढ़ाना चाहिए। अगर वो कुछ वेजिटेरियन फूड आपको देते हैं जिसमें गोश्त और चिकन नहीं है, वेजिटेरियन फूड आपको गिफ्ट करते हैं, मिठाई वगैरह है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, खा भी सकते हैं। ये चीज़ें तो आप नॉन मुस्लिम सुपर स्टोर से भी ख़रीदने जाते हैं। अब उन सुपर स्टोर्स के मैं नाम नहीं लेता, हम सब वहाँ शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ से बिस्किट्स भी ख़रीद रहे होते हैं और भी कई चीज़ें हम ख़रीद रहे होते हैं। तो ये उनसे ख़रीदना भी जायज़ है, उनसे तोहफ़ा लेना भी जायज़ है और तोहफ़ा देना भी जायज़ है। सिर्फ लेने की बात नहीं है, हमें देना भी चाहिए। और आरिफ अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब से बात हो? जी, बात करें आप। मौलाना साहब सवाल पूछना सी कि जेड़े कहंदे हैं कि मैं अहले सुन्नत वल जमात ना ते वहाबी हैं जने ते उन्हां दे हत्थ ना पक्का जेड़ा खाना नहीं है खा सकदे तुसी। अच्छा, हां, ऐसा ना ग्राम विच कहने कि उन्हां दे हत्थ पक्का खाना भी जेड़ा वो नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। चलो मैं दसना ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों नहीं इसने बारे प्लीज ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪੱਕਾ ਖਾਣਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ नहीं खाना। चलो मैं अर्ज कर देना जनाब, क्यों नहीं खाना चाहिए। बड़ी मेहरबानी। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि पड़ोसी के घर से अगर कोई खाना आता है, कोई चीज़ आती है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सिर्फ चिकन और मीट वगैरह चूँकि उसमें हलाल हराम का मसला होता है, वो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो वैसे उनके साथ अच्छे सलूक हमें करने चाहिए। एक भाई ने ये सवाल किया था कि कोई सोमालियन मुसलमानों की मस्जिद थी, शायद बता रहे थे, तो गार्डन में नमाज़ पढ़ी है। तो गार्डन में नमाज तो हो जाएगी अगर इमाम से आप आगे नहीं हैं, और अगर किबले की तरफ आप हैं और इमाम साहब पीछे रह गए हैं तो इस तरह जमात के साथ नमाज नहीं होती, बल्कि आपके लिए हुक्म ये है कि आप इमाम से पीछे हों। तो अभी जो लास्ट कॉलर हैं उनके सवाल का भी मैं जवाब अर्ज़ कर देता हूँ। देखिए, मसला तमामी नाजरीन इसको बड़ी मतलब तवज्जो से समाअत करें कि हमें क्या हुक्म है, किन के साथ दोस्ती रखनी है और किन के साथ दोस्ती नहीं रखनी। सबसे पहली मिसाल मैं दुनियावी मिसाल दूंगा कि हमें ये हुक्म है कि हम किसी फासिक फाजिर के साथ दोस्ती ना रखें। उसकी क्या वजह है कि शराबी के साथ अगर हमारी दोस्ती होगी, उठना बैठना होगा, हम शराब ना भी पिएं लोग हम पर तोहमत लगाएंगे। अगर जानी के साथ हमारी दोस्तियां हैं तो माअज़ अल्लाह वो हर वक्त वो बेहयाई की फहाशी की बातें करता रहेगा। हम ज़िना में मुबतला ना भी हों, उसकी सोहबत की नहुसत ये होगी कि लोग हम पर भी शक करेंगे। और इसी तरह हर वालिद हर वालदा ये कोशिश करता है कि उसके बच्चे उसकी बच्चियां ड्रग डीलर्स उनसे बचें, ड्रग्स में मतलब शामिल होने से बचें। तो हम सब की कोशिश होनी चाहिए, करनी भी चाहिए कि हमारे बच्चे मनशियात ड्रग्स वगैरह के कामों से, नाइट क्लब्स में जाने से, इस तरह के गंदे कामों से बचें। और हम उनको बचाते भी हैं, उनकी फ़िक्र भी करते हैं। तो अगर किसी शख्स का अकीदा दुरुस्त नहीं है, किसी शख्स का अकीदा दुरुस्त नहीं है और उस पर यह जुल्म कि वो अपना गलत अकीदा, अपनी बद मजहबी फैला रहा है, लोगों के साथ बैसे लगा रहा है और बोले बाले सुन्नी मुसलमानों के अकीदे ख़राब कर रहा है, तो उनसे हमें बहुत ज़्यादा बचना है, ख़ुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। तो आपके गांव के लोग, उनको मैं सलाम करता हूँ, बहुत ही मतलब काबिल सताइश हैं, काबिल तारीफ़ हैं कि वो अपने ईमान, अपने अकीदे की हिफाजत का इस कदर एहतिमाम करते हैं कि जो लोग अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की शान में नाज़ेबा कलिमात कहते हैं, जो अहले बैत पाक की शान में नाज़ेबा कलिमात कहते हैं, जो सहाबा किराम के बारे में नाज़ेबा कलिमात कहते हैं, उनसे वो बचते हैं। इसमें दो चीज़ें डिफरेंस आप देखें। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इनकी सोहबत से हमें बचना है, ये एक बात है।
اور دوسری بات ان سے جھگڑا کرنا، ان کی مار پیٹ کرنا، یہ نہیں اسلام ہمیں اجازت دیتا۔ یہاں تک کہ کسی کو گالی دینا، گندی گالی دینا، اس کی بھی اجازت اسلام ہمیں نہیں دیتا۔ ہمارے عقائد کا اگر ڈیفرنس ہے، ہمارے معمولات کا اگر ڈیفرنس ہے تو یہ ڈیفرنس اپنی جگہ پر، مگر اسلام کی یہ بھی تعلیم ہے کہ ہم کسی کو برا نام نہ پکاریں، ہم کسی کو خواہ مخواہ اذیت نہ دیں، ہم کسی کو ٹارچر، اس کو ہٹ نہ کریں، اس کو مارے نہ۔ تو یہ چیزیں ہمیں بالکل اس کو اوائڈ کرنا ہے، اور سمپل جو قانون ہے، جو سمپل ایک فارمولہ ہے کہ ہمیں اپنا مسلک چھوڑنا نہیں ہے۔ ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت ہے، اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، اور کسی کے مسلک کو چھیڑنا نہیں ہے۔ چھیڑنے سے یہاں یہی مراد ہے کہ خواہ مخواہ ان کے ساتھ بحثیں لگانا، خواہ مخواہ ان کے ساتھ باتیں کرنا، یہ ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ علماء کا کام ہے، یہ علماء کا منصب ہے کہ وہ مناظرہ بھی کریں گے، وہ مکالمہ بھی کریں گے، وہ تحریر تصنیف کے ذریعے، وہ تقریر کے ذریعے مسلک حق اہل سنت و جماعت بیان کریں گے، اور جو اہل سنت مسلک پر اعتراضات ہیں ان کے جوابات دیں گے۔ یہ سارا علماء کا کام ہے۔ ہم عوام کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کے بارے میں سیکھیں، اپنے عقیدے کے بارے میں درست معلومات حاصل کریں، اور جو بھی صحابہ کا گستاخ ہے، یا اہل بیت کا گستاخ ہے، یا انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں نازیبہ کلمات کہتا ہے، ایسے لوگوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، ہم ان کی صحبت سے بچیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی صحبت کی نحوست سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارا بھی عقیدہ خراب ہو جائے۔ تو بہت ہی نازک حالات ہیں، ہمیں اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ امہ چینل کے مالکان، اس کی انتظامیہ اور جتنے بھی لوگ ناظرین اس میں تعاون کرتے ہیں، تمام کے گھروں میں اپنی خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جان، مال، اولاد، عزت، آبرو اور بالخصوص ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔